الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحیح بخاری 3861، صحیح مسلم 2474۔ ابو ذر جندب بن جنادہ ابن سفیان ابن عبید ابن حرام الغفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ یہ بادیہ نشین قبیلہ غفار سے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو اپنے بھائی سے کہا، جس کا نام فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، انیس، اپنے بھائی انیس سے کہا تم مکہ جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں میرے لیے معلومات جمع کر کے لاؤ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، جاؤ اس کی بات سن کر آؤ۔ ان کا بھائی انیس وہاں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، پھر لوٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، میں نے اسے مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے منہ سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو شعر نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تمہاری بات سے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد خود ہی زاد سفر لے کر مکہ روانہ ہو گئے اور مسجد حرام پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کسی سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ رات آ گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ کوئی غریب الوطن ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے اور دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے صبح تک کوئی بات نہیں کی۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ سامان سفر لے کر مسجد میں لوٹ آئے اور اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی تو پھر اپنے سونے کی جگہ لوٹ آئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اس بار پوچھا، کیا تم کو اب تک اپنی منزل نہیں ملی ہے؟ پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کوئی بات نہیں پوچھی، یہاں تک کہ جب تیسرا دن آیا تو وہ پھر علی رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ گئے اور وہیں قیام کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم اپنی آمد کا مقصد مجھے نہیں بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں بتاؤں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بات سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب صبح ہوئی تو میرے پیچھے آؤ اور میرے داخل ہونے کی جگہ داخل ہو جاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم اپنے قوم کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں اسلام کی خبر دو اور وہیں ٹھہرے رہو یہاں تک کہ تمہیں میری اعلانیہ دعوت کی اطلاع مل جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں مشرکین قریش کے سامنے چیخ چیخ کر اپنے ایمان کا اعلان کروں گا
پھر نکل کر مسجد حرام آئے اور بلند آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ سنتے ہی لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں پیٹ پیٹ کر زمین سے لگا دیا۔ اس وقت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کے اوپر جھک گئے اور کہا تم سب کا برا ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قبیلہ غفار کا ہے اور شام میں تمہاری تجارت کا راستہ ان کے پاس سے گزرتا ہے؟ پھر عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں ان سے نجات دلائی۔ دوسرے دن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طرح اعلان کیا تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں بری طرح مار پیٹا، تو عباس رضی اللہ عنہ دوبارہ ان پر جھک گئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند والله أعلم بالصواب۔